لیکن حضرت داتا صاحب خود بذات خود سید زادے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم سیکھا، ایک شیخ کے ہاں غلامی کی، وہاں سے فیض حاصل کیا، پھر وہاں سے انہوں نے آگے یہ فیض کو آگے جاری کیا، پھر وہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور جاتے جاتے کہہ گئے تھے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، آندہ جی کس نا کسارا پیرا کامل کاملہ رہنما۔ آپ اس شعر کا ذرا مطلب تو سمجھیں، گنج بخش فیض عالم، گنج بخش حضور داتا صاحب گنج بخش فیض عالم، فیض بانٹ رہے ہیں پورے عالم کو، کہاں سے؟ کون سا فیض؟ مظہر نور خدا، وہ جو اللہ کا فیض ہے سارے عالم کو وہ بانٹ رہے ہیں۔ نا کساراں پیرا کامل، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں میرے ورگے نا کساراں، انہاں دے بھی پیرا کامل نے، نا کساراں پیرا کامل، اور جو کامل لوگ تھے، کامل بزرگ ہستیاں، ان کے بھی وہ شیخ ہیں، نا کساراں پیرا کامل کاملہ رہنما، اور جو کامل بندے ہیں نا ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے کیا تم دیکھتے نہیں یہ صرف کھیل کود ہی ہے؟ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ، اور جو آخرت میں جو تمہیں ملے گا وہی باقی رہنے والا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی زندگی کیا تم دیکھتے نہیں کہ صرف کھیل کود ہی ہے، اور جو آخرت میں جو تمہیں دار الآخرۃ خیر للذین، وہ تمہارے لیے خیر والی چیز ہے، تمہارے لیے باقی رہنے والی چیز ہے۔ کن کے لیے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ للذین یتقون، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ یہ دنیا صرف ایک کھیل کود کا نام ہے، بہت جلد ختم ہونے والی چیز کا نام ہے، اور وہ جو آخرت میں جو تمہیں عطا کی جائے گی، جو اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں عطا کی جائے گی، جو آخرت کا جو گھر ملے گا وہی ہمیشہ باقی رہے گا۔ یا باری تعالیٰ وہ آخرت کا گھر جو خیر والا گھر ہے وہ کن کو ملے گا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ للذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور یہاں پہ ایک شان اجلال دیکھیے، رب تعالیٰ جلال فرما رہا ہے کہ افلا تاقلون، اور تم دیکھتے نہیں، تمہیں خبر نہیں، تم مشاہدہ نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ جو میں نے بات کی کہ دنیا صرف ایک کھیل کود کا نام ہے، اور آخرت کی جو چیز ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہی باقی رہنے والی چیز ہے، اور ان لوگوں کے لیے وہ بھلائی والی چیز ہے جو اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ افلا تاقلون، کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہاں پہ اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکایت لکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیمیائے سادات کتاب ہے ان کی، اس میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ آپ مفہوماً اسی طرح سے سمجھ لیں کہ ایک کشتی والا تھا جس نے چند لوگوں کو کشتی میں سوار کیا ہوا تھا، وہ ایک جزیرے پہ رکے کچھ کھانے پینے کے لیے، کچھ ریسٹ کرنے کے لیے۔ جب اس جزیرے پہ اترے تو وہاں پہ 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس جزیرے پہ اترا تو انہوں نے طرح طرح کی میوات دیکھے، جنگلات دیکھے، پتھر دیکھے، وہاں کی آبادیاں دیکھیں تو وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ دوسرا وہ گروہ تھا کہ جن کو یہ جلدی تھی کہ کب ہماری کشتی والا ہمیں آواز دے کہ اب ہم کشتی میں بیٹھیں اور واپس اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوں۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا کہ جو وہاں پہ واپس تو آیا لیکن کچھ وہاں پہ سامان بھی ساتھ لے آیا، کچھ اس کو پھل فروٹ وہاں کے پسند آئے وہ بھی اس نے شاپر میں ڈال لیے، کچھ پتھر پسند آئے وہ بھی اس نے واپس اتار لیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان 3 گروہوں کی مثال ایسے ہے، جو پہلا گروہ ہے نا وہ کفار کا ہے، یعنی ہم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں مشغول ہو گئے، رب کو بھی بھول گئے، رسول کو بھی بھول گئے، اچھے اعمال کو بھی بھول گئے، اپنی اپنی پڑ گئی، اپنے اپنے میوہ جات میں لگ گئے، اپنی اپنی دنیا کی رنگینیوں میں وہ کھو گئے، گم ہو گئے۔ اور دوسرا وہ گروہ جن کو جلدی تھی واپس جانے کی، وہ مسلمان اور صالحین کا گروہ تھا کہ جلدی ہم نے اللہ سے ملنا ہے، بھئی جلدی ہم نے اپنی آخرت والے گھر میں پہنچنا ہے۔ اور تیسرا وہ گروہ جو واپس تو آیا لیکن ساتھ اپنے ساتھ سامان بھی اٹھا لایا، وہاں کے پتھر بھی اٹھا لایا، میوہ جات بھی لے آیا، وہ اہل ایمان تو تھے لیکن دنیا میں اتنی خطا کر کے آئے، اتنے گناہ کر کے آئے، اب ان سے وہ بوجھ اٹھایا نہ گیا۔ یہاں پہ امام غزالی نے یہ بڑی حقائق سمجھانے کے لیے، اس آیت کا مطلب سمجھانے کے لیے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ دنیا ایک
کھیل کود کا اور تماشے کا ایک گھر ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی نیا تماشا. ابھی یہ بجلی کے بلوں کا والا بھی تو نیا تماشا چلا ہے کہ نہیں چلا؟ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے بل دیں گے. یہ بھی ایک نیا تماشا ہے. رات کو میں لاہور سے آ رہا تھا تو وہ کہنے لگے جی کہ ہونی پٹرول پوا لو رات 12 بجے تو بعد یہ 314 روپے کا ہو جانا ہے. یہ بھی ایک نیا عجیب تماشا ہے. لوگوں میں افڑا تفڑی پھیلی ہوئی ہے کہ فٹافٹ ہم پہنچ جائیں اور فٹافٹ اپنی ٹینکیاں فل کروا لیں. تو اس آیت کو مد نظر ذرا رکھیں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ دنیا کھیل تماشا ہے؟ لیکن فلاح اس میں وہی پائے گا جو اللہ سے ڈرتے رہیں گے, اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں گے, اس دنیا میں کھو نہیں جائیں گے, جو بھی رضا ہوگی رب کی رضا میں چھوڑ دیں گے. اور افلا تعقلون, کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہمارے صوفیاء, ہمارے بزرگ اور ہمارے جو مشائخ ہیں, انہوں نے ان آیات کو, قرآن مجید کی تشریحات کو کھول کھول کے آخرت کی بھلائیوں کے بارے میں, دنیا کی سختیوں کے بارے میں, دوزخ کی سختیوں کے بارے میں, جنت کی بشارتوں کے بارے میں ہمارے سامنے جو کھول کھول کے آیتیں رکھیں, ان کے جو تشریحات رکھیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین کا جو اللہ سے ڈرتے رہے تھے, اس آیت کے مطابق انہوں نے ہمارے تک جو دین پہنچایا, جو تشریحات پہنچائی, اور یہ سلسلہ حضور سے صحابہ میں, صحابہ سے اہل بیت کے صحابہ میں, اور حضرت زین العابدین سے شروع ہوا یہ سلسلہ, اور آج تک جتنے بھی صوفیاء آئے بشمول حضرت بابا جی سرکار, بابا خادم حسین رضوی صاحب, یہاں تک یہ سلسلہ اور بھی جتنے لوگ آئیں گے تو یہ اسلام کا پرچم بلند کرتے رہیں گے. ہم تک یہ جو ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی, اللہ رسول کی جو شریعت کے احکام ہیں, ہم تک پہنچاتے رہیں گے. ایک بزرگوں کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے جو بڑے قرون اولیٰ کے بزرگ تھے, حضرت داتا گنج بخش علی اجویری. آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے. میری جماعت کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم کرامتوں کے قائل ہوئے ہیں لیکن کیفیات کے قائل نہیں ہوئے. ہمارے بہت سارے سنگی ایسے ہیں, آپ نے پیران دیا بڑیاں کرامتیں دسن گے, لیکن یہ کبھی بھی نہیں بتایا کہ آج پیر صاحب نے کوئی ایسی بات کی کہ ہمارا دل جو ہے نا رب رسول کے خوف سے ڈر گیا. کیفیات کے قائل نہیں ہیں لیکن ہم کرامات کے قائل ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری تقریباً 980 سال ہو گئے ہیں ان کے وصال مبارک کو, اور تقریباً کئی روایات میں آیا کہ آپ کی 58 سال عمر ہے, کئی روایات میں آیا کہ آپ کی 60 سال عمر ہے. تو سمجھ لیں کہ تقریباً 1000 سال پرانے کے یہ بزرگ ہیں. اور آپ سید زادے ہیں, آپ سید زادے ہیں, سید زادے ہیں, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ہیں. سید زادے ہونے کے باوجود آپ ایک شیخ کے ہاتھ بیعت ہوئے, آپ مرید ہوئے, آپ نے دین کی وہ تعلیم سیکھی, قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی, پھر آپ نے اپنے شیخ سے اجازت لی کہ اب میں آگے مرید کر لوں, پھر اجازت ہوئی. یہ سید زادے کی بات کر رہا ہوں میں. آج کے جو سید زادے ہیں ہم تنقید نہیں, واللہ میرا مقصد ان کو تنقید کرنا نہیں, ہمارے سروں کا تاج ہے وہ, لیکن ہم نے جو ان کو پریورٹی اس وجہ سے دے دی کہ وہ سید زادے ہیں. لیکن حضرت داتا صاحب خود بذات خود سید زادے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم سیکھا, ایک شیخ کے ہاں غلامی کی, وہاں سے فیض حاصل کیا, پھر وہاں سے انہوں نے آگے یہ فیض کو آگے جاری کیا, پھر وہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسے لوگ پیدا ہوئے, اور جاتے جاتے کہہ گئے تھے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, آندہ جی قسم نا کسارا پیرا کامل کاملہ رہنما. آپ اس شعر کا ذرا مطلب تو سمجھیں. گنج بخش فیض عالم, گنج بخش حضور داتا صاحب گنج بخش فیض عالم, فیض بانٹ رہے ہیں پورے عالم کو. کہاں سے؟ کون سا فیض؟ مظہر نور خدا, وہ جو اللہ کا فیض ہے سارے عالم کو وہ بانٹ رہے ہیں. نا کساراں پیرا کامل, حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں میرے ورگے نا کساراں, انہوں نے بھی پیرا کامل نے, نا کساراں پیرا کامل. اور جو کامل لوگ تھے, کامل بزرگ ہستیاں, ان کے بھی وہ شیخ ہیں, نا کساراں پیرا کامل کاملہ رہنما. اور جو کامل بندے ہیں نا ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ سید زادے تھے, آپ نے علم سیکھا, علم کی اہمیت کو سمجھا, اور بڑی بڑی دور تک آپ نے سفر کیا. اب تو ماشاءاللہ سے سارا کچھ ہمیں مسجد میں مل جاتا ہے, ساری احادیث کا علم بھی مل جاتا ہے, تفاسیر بھی مل جاتی ہیں, کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ بھی مل جاتا ہے. لیکن یہ بزرگ نہیں ہیں, انہوں نے بڑی بڑی جد و جہد کی ہیں. حضور داتا صاحب